مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125555 اس پر، پھر اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600۔ پھر اسی طرح فیس بک پر بھی یہ سلسلہ جب لائیو جا رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی آنے والے کامنٹس الحمدللہ سید صاحب آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پر یہ سلسلہ جب اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے کمنٹس، آپ کی فرمائشیں وہاں سے بھی نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو ابھی یوں سمجھے کہ تازہ ہی جو ہے وہ عید گزری ہے الحمدللہ۔ عید پر مختلف قسم کے سلسلے جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو بالخصوص ان سلسلوں کے اندر بہت بہترین سیگمنٹ جو ہے وہ اپنا ہوئے الحمدللہ، اور ان میں سے 1-2 تو ہم نے اپنے طور پر الحمدللہ تیار کیا ہے۔ سید صاحب، آپ یعنی ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ وہ کون سا سیگمنٹ ہوگا؟ وہ تو نگران شورا والا سلسلہ، عید والا، عید کا سلسلہ۔ اس میں اشعار کا مقابلہ جو ہوا تھا اس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ کچھ اشعار پڑھے تھے، تو آپ سے یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ پوچھیں گے۔ ناظرین ہمیں میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، سید صاحب سے جو ہم اشعار پوچھتے ہیں اور سید صاحب الحمدللہ طرز پر ان طرز میں ہمیں سناتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو دکھاتے ہیں جھلکیاں۔ کہلاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ حضور جلوہ یا خوف گناہ میں مجرم، اہل سنن کی شان ہے۔ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر کچھ ہو، بری آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان مدنی ذیشان گیا۔ دوسری لائن شروع کروں گا، اور اگر بچے پیارے بچے اٹھا دو پردہ، سر ہے خم ہاتھ جی، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی عید کے مختلف سلسلے اور اسی طرح رمضان المبارک کی مختلف ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنا ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہمارے سلسلے میں جو ہے دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں مختلف قسم کے سیگمنٹس تھے، اس میں سے آپ جو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہوں یا ایسا ہو، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ گزشتہ یہ رمضانی سے گزشتہ رمضان جو رات کو سلسلہ ہوتا تھا اشفاق بھائی کا، اس میں آسان نیکیاں کر کے ایک سیگمنٹ تھا نا، تو ہمیں میسیج آیا تھا تو کہ اس کو آپ اپنے سلسلے کا مستقل حصہ بنا لیں۔ الحمدللہ اب وہ آج بھی ہمارے سلسلے کا جو ہے حصہ ہے۔ اور پھر ایک آیا تھا رمضان المبارک میں کہ نور سحر میں بھی نا اسی طرح کا ایک سیگمنٹ تھا، تو ہم نے یہی
کہا تھا کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو حصہ بنائیں گے. تو یہ صرف اور صرف اس سلسلے میں کلام اور ان چیزوں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ ہمارا پلیٹ فارم. اور ایک ذریعہ تو الحمدللہ اس وقت فیس بک پر یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہے, تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں انشاءاللہ عز و جل. آپ یہ سلسلہ اور اس کے علاوہ اور بھی جو سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل کے وہ بھی آپ جو ہے وہ شیئر کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا. ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق سید صاحب کیا دکھاتے ہیں ویسے ابتدا میں؟ ہم جھلکیاں نہیں, جھلکیاں ہو گئی, بچوں کا پروگرام, بچوں کے حوالے سے کچھ کارٹون اینیمیشن ہوتا ہے, کارٹون اینیمیشن 2D 3D یا اس کے علاوہ کوئی پویم وغیرہ ہوتی ہے. تو آج ہمارے پاس غلام رسول کا ایک کارٹون ہے اور جس میں ببلو بھائی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ہاں, اور جنہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے ان کی اجازت سے ہوئی ہے بغیر اجازت سے ہوئی ہے؟ اجازت کے ساتھ کون سی ویڈیو جو ہے وہ اپنا وائرل ہوتی ہے. تو اب یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ببلو بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے دوستوں نے یا جنہوں نے بھی کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کارٹون. وہ دیکھیں ببلو بھائی کیا کر رہے ہیں. جلدی سے کیمرہ نکالے, ان کی ویڈیو بناتے ہیں. اب آئے گا مزہ. یہ ہیں ببلو بھائی جو اس وقت مارٹو میں چوری کا سینڈوچ کھا رہے ہیں. یہ کیا کر دیا ببلو بھائی آپ نے؟ میں ابھی سب دوستوں کو بھیجتا ہوں. آخر معاملہ کیا ہے؟ اب آئے گا مزہ. اب دیکھو. ویسے کیا زبردست ویڈیو بنائی ہے. افسوس, ببلو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب میں تمہیں ببلو کے ساتھ نہیں دیکھوں. فیضان بھائی مجھ سے بات نہیں کریں. یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا بات ہے, ببلو بھائی دکھائی نہیں دے رہے؟ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. مارٹ سے سینڈوچ چرا کر کھا رہے تھے. سمجھ نہیں آیا معاملہ کیا ہے. ببلو بھائی سے ایسی حرکت کی امید تو نہیں ہے. کیا آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کیا؟ ببلو بھائی کی ویڈیو تو سوسائٹی کے تمام ہی لوگوں نے دیکھی ہے. کیا کسی نے ببلو بھائی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھنا کیا, ویڈیو سب نے دیکھی ہے. آپ سب کو ببلو بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا. آپ ان کے دوست ہیں, ان کی عادت کو جانتے ہیں. وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ اصل بات کچھ اور ہی ہوگی. تو پھر ہمیں ببلو بھائی کے پاس جانا چاہیے. ببلو بھائی, معاملہ کیا تھا؟ غلام رسول بھائی, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھ سے پوچھا, ورنہ میرے دوست تو مجھ سے ناراض ہی ہو گئے تھے. معاملہ یہ تھا کہ اس کو گھر جا کر کھانا. بس یہاں سے کاٹ کر وائرل کر دو. میں بابا سے آگ بچا کر کھا رہا تھا, جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے یہ کلپ وائرل کر دیا. آپ نے اپنے دوست کو تنہا کر دیا. آپ کو ببلو بھائی سے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا. دوستوں, مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے, بدگمان نہیں ہو. مجھے تو یہ کلپ فیضان بھائی نے بھیجا تھا. فیضان بھائی, کیا آپ نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا او تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو کہ پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اس طرح کی کوئی پوسٹ ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہیے, اور بالفرض اگر یہ ویڈیو سچی بھی ہوتی تب بھی کسی مسلمان کا پردہ نہیں رکھنا چاہیے تھا.
جی غلام رسول بھائی، یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، میں بہت شرمندہ ہوں، ببلو بھائی مجھے معاف کر دیجئے۔ اٹس اوکے غلام رسول بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بارے میں نیک گمان کیا اور میرے دوستوں سے مجھے ملا دیا۔ آپ نے یہ ویڈیو کلپ ایڈٹ کر کے کیوں وائرل کیا؟ ہم تو صرف تفریح کرنا چاہتے تھے۔ کیا دوسروں کو تکلیف دینا تفریح کہلاتا ہے؟ یہ تو ٹیلنٹ تھا ہمارے دوست کا۔ کیا دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، کسی کی نیک نامی کو نقصان پہنچانا، کسی کی اچھی شہرت کو خراب کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کیا یہ ٹیلنٹ کہلاتا ہے؟ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ معافی تو آپ کو ببلو بھائی سے مانگنی چاہیے، لیکن یہ بتائیے سوسائٹی میں ان کی جو بدنامی ہوئی، ان کی شہرت کو جو نقصان پہنچا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم اصل ویڈیو ایڈٹ کر کے دوبارہ چلائیں گے اور ساتھ معافی بھی مانگیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ دوستوں، کسی بھی ویڈیو کو بغیر تحقیق کے شیئر نہیں کیجیے اور نہ ہی کسی کے ایپ سوشل میڈیا پر بیان کیجیے، اور جھوٹی ویڈیو ڈالنا تو سخت گناہ کی بات اور ظلم ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری ویڈیو اور کتنی پیاری نصیحتیں۔ طریقہ کار تب اس ویڈیو والے کلپ کے اندر آپ نے اتنی نصیحتیں دے دی کہ باقی کہ ہمیں نا ہر سنی سنائی بات آگے پہنچانے سے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ ہوتا کچھ اور ہے تصویر کا رخ، اور ہمیں بعض اوقات کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور مطلب پھر اس کے لیے اس میں نا لوگوں کی بدنامی کا ایسا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھے سید صاحب، بظاہر تو یہ بچوں نے بنائی ہے، یہ عام طور پر ویسے کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ میسج بڑوں کو ہے، بہت بہت بہترین میسج۔ ہاں، کہ آپ کو بظاہر ایسی چیز جو واقعی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی نظروں سے، جی، اس کے باوجود بھی وہ غلط ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ جو چیز بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے، لیکن میں بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی نظروں کا جو ہے وہ دھوکہ ہو، یا اس کے پاس اس کی کوئی شرعی جو ہے وہ اپنا جی وہ عبارت ہے نا کہ بعض اوقات آنکھوں کا دیکھا کانوں کا سنا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سید صاحب جو ہے وہ آپ سے ایک شعر کسی نے جو ہے وہ پوچھا ہے، یہ گزشتہ سلسلے میں جب ہم رمضان المبارک میں ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا، اس میں آیا تھا میسج کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 مرتبہ لفظ دشمن آتا ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک میسج آیا جس میں لفظ مکان یہ 3 بار آتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ابھی کال سینٹر کا جو ہمارا نمبر ہے، اس کے تھرو آیا تھا کہ آپ نے سحر و افطار رمضان المبارک میں اوقات میں یہ ٹکر پٹی جو ہے وہ آپ نے چلائی تھی اوقات کی، تو آپ اب رمضان کے بعد نماز کے اوقات کی بھی پٹی چلا دیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کس کی پٹی؟ جیسے مثلا کراچی میں ظہر کا وقت اتنے بجے جو ہے وہ اپنا شروع ہو رہا ہے، تو فلاں جگہ یہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے لفظ کہا ہے مکان ہو، دیکھیں پھر مکان میں نون نقطے والا ہونا چاہیے، مکان نہ ہو اس میں۔ یار یہ اب مجھے میری ذہن میں فوراً ایک شعر آیا جس میں مکان کا لفظ بھی مکان نون غنہ، معاف کر دو، مطلب نون غنہ بغیر غننے والا، یہ دونوں جو ہے وہ آپ چلا دو۔ آپ جب تک انشاءاللہ اس کی تیاری کریں، ہم آپ کو جو ہے وہ ایک امیر سنت کا ایک کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ بالخصوص بالعموم تو ہمارے سب کے لیے فائدہ مند ہے، جو لوگ اس وقت گاؤں دیہات میں ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں امیر سنت سے ایک سوال ہوا تھا، یہ جو آپلے کہتے ہیں، جو اپنا اوپلے جو ہے وہ اپنا، جس کو بطور کوئلے کے طور پر آپ جیسے یوز کرتے ہیں نا، تو اس حوالے سے یہ سوال ہوا تھا امیر سنت سے، امیر سنت نے اس کا جواب دیا تھا اور بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، بہت معلوماتی کلپ ہے۔ میں نے کہا نا کہ بالعموم سب کے لیے، اور بالخصوص جو گاؤں دیہات میں لوگ ہیں اور جو اس چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جانور کا جو سو گوبر ہے نا، اس کو خشک کر کے اس پہ سالن پکانا، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپلا کہلاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے، سردیوں میں سے تاپتے، خاص کر جو امید سے ہوتی ہیں عورتیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے مفید ہوتا ہے، اس طرح وہ زیادہ اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ یہ غالباً سردیوں میں یہ کرتے ہیں، اس سے تاپتے ہیں۔ تو اب یہ سالن وغیرہ پکانے میں یہ دوائیں، جو دیسی دوائیں، یہ بھی اس پہ پکائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں بھی مسائل ہے، احتیاط۔ وہ اپنا بتا رہا تھا کہ میں یوں احتیاط کرتا ہوں، مطلب۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اپلے والے ہاتھ لگے، اپلے کے ذرات آ گئے، اب کوئی دوائیں اٹھائیں،
تو اب یہ اپلے کے گوبر کے ذرات اس دوا میں آئے، یہ اپنے پتیلے میں گئے، اب یہ پکنا شروع ہوا، اب تو سارا ناپاک ہی ہو گیا، ایک ذرہ بھی اگر اس میں چلا گیا ناپاک تو کر دیا نا اس نے سارا. تو یہ احتیاطیں کہاں سے لائے؟ یہ اپلا پھر کم ہو گیا تو اپلا اٹھا کے یوں ٹھوک دیا اندر، ٹھونس دیا. یہ ذرات تو لگنے کا، اگر لگ گئے ذرات، یا پانی والے ہاتھ تھے اور پانی اتنا اس خشک وہ ہوتا سوکھا ہوا ہے، اس کے جلے گا سوکھا ہوا، تو سوکھے اوپر پانی اتنا لگ گیا کہ وہ نجاست کو واپس لے کر اس کے ہاتھ پر آ گیا، تو اب اس کا ہاتھ پھر ناپاک ہو گیا. تو یوں احتیاط. پھر یہ کہ یہ بعض اوقات یہ پکایا اور ڈالے کچھ آدھے ادھے بھی رہ جاتے ہوں گے جو اب پکانے کی ضرورت نہیں، اتار لیا جو پکایا تھا. اب یہ اپلوں کا قیمتی یعنی پیسے لگتے ہیں تو اس کو بجھا دیتے ہوں گے. اب بجھا کے یا کچھ بھی پانی چھڑکا. اب یہ جو راکھ ہے نا، جو اپلا پورا، یعنی اپلا جو ہے یہ پورے کا پورا سمجھو ناپاک ہے. اب جو جل کر اتنا جلا کہ جل کر یہ خود ہی بجھ گیا، صلاحیت ہی نہیں کہ مزید جلے، یہ خود ہی بجھ گیا، تو یہ راکھ پاک ہے. لیکن اگر خود بجھا دیا تو یہ راکھ ناپاک ہے. تو یوں بھی ہوتا ہوگا کہ یہ راکھ بھی، اس کے ذرات بھی اڑتے ہوں. تو احتیاط اصل میں اب میں نے جو عرض کیا نا، یہ آپ کے لیے بھی شاید بہت سو کے لیے نئی باتیں ہوں گی کہ یار یہ اعتکاف میں گئے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو یہ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہم لوگوں نے تو برسوں نکالے نا ان چیزوں میں، تو یہ یاد ہو گئے اور پھٹافٹ بول دیا، ورنہ ایک دم سے سن کر یا پڑھ کر اس طرح تو بولنا بہت دشوار ہوتا آدمی کا. میں آتے رہیں گے انشاءاللہ، مطالعہ آیا کرتے رہیں گے، اسٹڈی کرتے رہیں گے دینی کتابوں کی، علماء کی صحبت میں رہیں گے، ان کو پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مسائل یوں اپلے میں یہ مسائل ہیں. تو سالن میں بھی یہی خطرات جو میں نے عرض کیا نا یہ رہیں گے. یہ اپلا بھی ڈالا اور پھر پانی بھی ڈالا اور سبزی بھی ڈالی تو یہ رہ گیا تو وہ رہ گیا. تو اس میں اگر یہ کوئی ذرہ سالن کی ہنڈیا میں چلا گیا اپلے کا تو یہ سب ہنڈیا جو تھی وہ ٹھکانے لگ جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. اور یہ پتہ کس کو ہے؟ کھائی رہتے ہو، ہم جنرلی تو کھاتے ہی ہوں گے نا اس طرح. ہر وقت اس کی چوکیداری تو کرنا مشکل ہے کہ کوئی چیز نہ جائے اس میں. مضبوط بند کرنا ہوتا ہے، کرتے ہیں. ہر برتن کو اتنا مضبوط تو بند نہیں کیا جاتا. چائے پکائی جاتی ہو تو کھلا برتن اور اس کو ہلا کر وہ دیتے ہیں، تو نیچے اپلے جل رہے ہیں، کب ہوا چلے کب جھٹکا ہے. بعض وہ چیزیں پھٹتی بھی ہیں، اس میں کوئلہ مکس ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا پھٹتی ہے، چنگاریاں اڑتی ہیں. اب یہ چنگاری اللہ بہتر جانے کوئلے کی اڑی یا اس کی اڑنے، کوئلہ بھی اندر گیا، اس نے بھی کوئلہ تو جاذب ہوتا ہے، یہ چوستا ہے. تو کوئلے نے یہ گوبر کا جو ہے ملغوبہ جو بھی ہے اس کا نمی اس نے چوسی تو صحیح ہوگی کوئلے نے. اب یہ پھٹا تو اس کے جو یہ شرارے اڑے، ذرے اڑے، یہ بظاہر تو ناپاک لگ رہے ہیں. تو یوں مطلب اس میں مسائل بہت ہیں اپلے میں. یہ گیس اچھا ہے، گیس پاک ہے، اس میں کوئی اس طرح کی نجاست کا امکان نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں نے مسئلہ عرض کیا ہے کہ اپلے میں پکانا جائز ہے، میں نے ناجائز نہیں کہا ہے. لیکن میں نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یا سائیڈ پرابلمز ہیں وہ میں نے آپ کو ڈکلیئر کیے ہیں، جس کی طرف شاید پکانے والوں کی توجہ کم ہو. تو دواؤں والے سن رہے ہیں، حکامات سن رہے ہیں، یا جو بھی کھانا پکانے والے سن رہے ہیں، مجھے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل کرا. تو آپ بولیں گے یار نئی باتیں کرتا ہے، چھوڑو یار. تو ہمارے بڑے بوڑھا بھی یہ تو نہیں کرتے تھے نہ کہتے تھے. تو ہم نے دین بڑے بوڑھا کا تھوڑی قبول کیا، تو اللہ کا دین قبول کیا. اور ہمیں اللہ کی دین کی باتیں بڑے بوڑھے تو نہیں بتائیں گے نا، علماء ہمیں بتائیں گے ظاہر ہے. تو علماء سے سن کر یاد کر کے ہم جیسے جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں. علماء کی کتابوں میں پڑھ کے ہم لوگ بتا دیتے ہیں آپ کو.
تو اس لیے وہ اب تحقیق کرنے جائیں گے تو ظاہر کوئی نہ کوئی مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کرتے ہیں، اتنا باریکی تھوڑی ہوتی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، مرنے کے وقت پتہ چلے گا باریکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ابھی جیتے جی تو کچھ سمجھ نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں پاک کھانا نصیب فرمائے اور پاک رہنا نصیب فرمائے، دین کی باتیں قبول کرنے والا پاک ذہن بھی عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اب یہ جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا سید صاحب، انشاءاللہ یہ آپ جنہوں نے دیکھا یہ پھر ہم اپنے گروپس میں سینڈ کریں گے ہزاروں لوگوں کو، اور یہ معلومات میں نے کہا نا کہ جو بالخصوص دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے، یعنی یہ اگر ذہن ہو ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنا بچنے کا، عام شاید عوام جو رہتی ہے وہ ان کا ذہن ہی نہیں ہو، یعنی وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی احتیاط دیکھیں کتنی احتیاطیں بتائی امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اچھا اب یہ شعر تو کرتے ہیں نا، شعر کے اندر اگر نیچے کی عبارت تحریر ہو جائے نا کہ یہ ثواب جاریہ ہے، خود بھی پڑھیں سنیں اور آگے شیئر کریں، اور جتنوں کو شیئر ہو نا وہ بھی آگے اسی طرح کریں، تو انشاءاللہ یہ نہ رکنے والا نیکیوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا شروع ہو جائے گا۔ چلیں جی، آپ کو سید صاحب سے اشعار ہم نے، سید صاحب ایک تو قہر اور رنج آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ آتا ہے، اور دوسرا لفظ سفر، یہ جو ہے وہ قہر اور رنج ایک ہی کلام میں آتا ہوں، یعنی وہی ایک ہی شعر، اور دوسرا ہے سفر، یہ شروع میں آتا ہو تو آسان جو ہے وہ کتنا پیارا سفر ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے اشعار کی تکرار، یہ سید صاحب ابھی ہم ان سے اشعار جو پوچھیں گے، یہ عید اسپیشل جو نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں نگران شورا نے بھی کچھ اشعار پوچھے ہیں، اور جس میں سید صاحب بھی مقابلے میں تھے یا بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، کیا جو ہے وہ تھا وہ تو ان سے پوچھیں گے، اس سے پہلے اس کا ایک یوں سمجھے کچھ حصہ دیکھتے ہیں، آئیے۔ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان آپ نے دل کہا، چلو سید صاحب دل پر شعر سنائیے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ سلمان بھائی دل پر۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل میں ہو یا تیری گوشائے تنہائی ہو، ماشاءاللہ۔ سید صاحب ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ مرحبا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ جی، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا، قلب کا نام ہے، دل کا نام دل تو ہے، ایسا کہتے ہیں یار یہ قلب نے دل کو کر دیا۔ چلو سید صاحب کیا کر سکتے ہیں، سید صاحب قلب کو دل، دل کو قلب کہہ دیں، بات تو پھر بھی درست ہی ہے نا یار، ایسی بات ہے۔ سید صاحب ہیں، جزاک اللہ۔ دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ خامہ تیرا، واہ۔ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں مطلب ڈائریکٹلی کوئی پری پلان تو ویسے بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو نگران شورا نے کہا کہ سید صاحب جو ہے وہ سنا دیں، اور آپ نے دراصل اس سے پہلے نا شروع میں بھی نگران شورا دل والے ہی کے معاملات لے کے چل رہے تھے۔ اچھا، ایک سوال کیا تھا کسی سے کہ وہ جسم کا کون سا حصہ جو اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جائے، تو وہ بیچارے کبھی دل کی طرف جا رہے تھے، کبھی آنکھ کی طرف، کبھی زبان کی طرف جا رہے تھے۔ پھر نگران شورا نے فرما دیا کہ بھائی وہ دل ہے، پھر آپ فرمایا مجھے رضا کا دل یاد آ رہا ہے۔ نگران شورا تو نگران شورا نا، مجھے رضا کا دل یاد آ رہا ہے۔ پھر نعت خواہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پتہ یاد آ رہا ہے رضا کا دل؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ حضرت کا ایک شعر ہے جس میں حضرت نے پڑھا کہ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو یہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے اس سلسلہ چلا۔ پھر نگران شورا میں اچھا حالت کا دل ملا تو کہاں ملا، وہ بھی شعر میں ہے۔ نعت خواہ نے وہ شعر سنا کس کیفیت میں ملا، وہ بھی شعر میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے نا، یہ دل دل پر ہی چلتا رہا۔ کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ نعت خواہ سے پوچھا تھا ویسے محمد سلیم اتاری ہیں، محمد سلیم اتاری ہیں، اور وہ سید صاحب کے
بھائی ہیں، اور میں نے کہا تھا الحمدللہ میری بچی تقریباً 1.25 سال کی ہے، وہ آپ کو تو پہچانتی ہے، لیکن یوں سمجھے کہ اب آپ کا چہرہ آپ کے بھائی سے مشابہ ہے، اور بھائیوں کا آپس میں ہوتا بھی ہے. تو وہ پچھلے دنوں نعت پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو بولے بپو 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 بپو. تو وہ بھی بھائی کو بھی جو ہے نا، تو سلیم بھائی جو انہوں نے بھی ایک شعر غالباً سنایا ہے، تو وہ سید صاحب کے جو ہے وہ اپنا بھائی ہیں. چلیں جی، سید صاحب کچھ سنانا چاہیں تو کچھ آپ کے ذمے ہے، یا ہم کچھ چلیں؟ اگر اسکرین پہ دکھانا چاہتے تو دکھا دیں. ہاں، یہ کام کرتے ہیں. چلیں پہلے جو ہے وہ اسکرین پر سید صاحب آج ماشاءاللہ فل فریش لگ رہے ہیں، اور آپ کے پورے سگنل آ رہے ہیں، نیند میرے کو لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک مکمل ہے. دیکھتے ہیں جو ہے وہ سید صاحب سے آج کیا اسکرین پہ پوچھا جا رہا ہے. دال ہے اس میں. جی جی ماشاءاللہ. اس میں الف ہے، لگاؤ اگر الف ہے تو، ورنہ کیا لگاؤ؟ لگاؤ، غلطی نہیں لگاؤ، الف لگاؤ. دو الف لگا دی. لگتا ہے لگانے والوں کو بھی جلدی ہو رہی ہے، کہیں جانا ہے. لیکن آپ کو پہنچانا ہے. یا ہے اس میں، لگاؤ غلطی. شاباش. غلطی کے بغیر تو آپ سے یہ سب ہیں بھائی دکھائیں تو صحیح. وہ ہاں، وہ چھپ گیا اس کے پیچھے. لام ہے اس میں، لام لگائیں، موٹی والی غلطی. لام بھی نہیں ہے. ہاں، تا ہے اس میں. تا، ایک اور موٹی والی غلطی لگائیں. اب جلدی سے اشارہ بتا. یہ صاحب یہ ذرا دیکھا کریں آپ کہ ہم لوگ آپ سے جو کچھ پوچھتے ہیں نا، آپ کچھ سیناریو چیک کیا کریں، کیا چل رہا ہے، موسم کیا آنے والا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے جیسے 26ویں پر ایک سوال ہے، اس کے علاوہ اور بھی. اچھا، یہ ضروری نہیں ہر دفعہ ہو، لیکن کبھی کبھار ان چیزوں پر بھی غور کر لیا کریں کہ کیا ہے. چلیں اشارہ دیں. یہ اشارہ ہی تھا سید صاحب. کون سا اشارہ تھا یہ؟ یہ اشارہ مطلب آپ ذرا غور کریں کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور مجھے میسیج آنا شروع ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے لوگ موسم صحیح نام پر. نام ہے یعنی کہ؟ ہاں نام ہے، بالکل نام ہے. یعنی یہ ہاں اس میں ہے. سبحان اللہ. لگائیں جی ہا. ہا، پھر میم بھی لگا دیں. را. را. دود. پار. سبحان اللہ. رضا کا مہینہ آنے والا آ گیا، آ چکا ہے، مطلب 10 شوال المکرم. احمد رضا. سبحان اللہ. چلے جی ماشاءاللہ جو ہے وہ سید صاحب پہنچ گئے. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور محمود بھائی اور اشفاق بھائی نے بیسیکلی وہ مل کر ہی پڑھا ہے. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، یہ دونوں نے، پہلے محمود بھائی نے پھر اشفاق بھائی نے کچھ اشعار اس کے اندر شامل کیے تھے. آئیے سنتے ہیں. اکیلا کفر پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی بند ہے، پر خطر خوف کی ہے گھڑی، خوف کی ہے گھڑی بند ہے، پر خطر دونوں
زیارت کو اے آقا آنکھیں ترستی ہیں یہ میری، تجھ کو نہ دیکھا کچھ بھی نہ دیکھا اور نہ دیکھنے کی کچھ چاہت ہے، بس آقا جائیے اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تبرا، لیکن کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تو کس کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، اے شمع جمال مصطفیٰ، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ماشاء اللہ جی، سے سب کچھ سنا دیں جو ہے وہ اپنا اشعار، جس میں مکہ آپ نے کہا تھا وہ شعر ایک سنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ مکہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جن کے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور دوسرا کون سا شعر تھا؟ ایک سفر تھا، ایک قہر اور رنج۔ اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے، ارے تیرا برا ہو۔ یہ بھی صحیح تھا، ٹھیک تھا، یہ شعر تھا؟ جی جی یہی سے۔ اچھا سفر شروع میں آتا ہوں، شروع میں آتا ہوں، ہاں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مدنی رضا بھائی نے پڑھا ہے، اور سید صاحب وہ ہے کلام آنے والو یہ تو بتاؤ۔ یہ آپ کلام سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کو پہلی جو عید کی رات کو جو سلمان بھائی اور سید عابد شاہ صاحب کے درمیان نگران شورا نے
مقابلہ کروایا تھا پروگرام واہ کے واہ۔ نام کا، نیم جو ہے وہ اپنا بتانے تھے، تو اس کا بھی ہم نے ایک کلپ نکالا ہے، پہلے یہ کلام سنتے اس کے بعد وہ دکھائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. وقت دعا روزے پر ان کے، وقت دعا روزے پر ان کے، آنسو بہانا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. ماشاء اللہ جی، آپ کے میسیجز آئیں گے ہمارے پاس واٹس ایپ کے تھرو، تو انشاءاللہ سید صاحب سے اشعار مزید بھی جو ہے وہ پوچھیں گے جو پوچھنے تھے. فیس بک والوں کی بہت ساری فرمائشیں میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ سب کے لے چکا ہوں، وہ آپ کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ. عید مبارکباد بھی کہہ رہے ہیں کافی اسلام بھائی آپ کو، مطلب اب گزری ہوئی عید مبارک. ہاں گزری ہوئی عید مبارک، ٹھیک ہے. اور بغیر عیدی کے ہاں عیدی میں آپ کو اسالہ صاحب کر دیں کچھ. سبحان اللہ ماشاء اللہ، جنہوں نے بھی بہرحال عید مبارک کا ہے تو درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ اسالہ کر دیں. چلیں جی، میں نے عرض کی تھی آپ کو کہ پہلے آپ کو یہ کلام سناتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی عید کی رات کو جو عابد شاہ صاحب اور سلمان بھائی کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا اس کا کچھ حصہ ہم نے نکالا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلمان مدنی. نہیں مشکل ہو جائے گا، ہوسٹ کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جائے گا. پروگرام کے نام پہ ہی چلیں. کیوں آپ لے ہماری چلے گی، آپ کی چلے گی؟ ابھی تو فی الحال تو آئی ہوں. نہیں سب جگہ آپ کی چلے گی. ہوسٹ کا نام، ہوسٹ کا نام جو ہے وہ ہے، ہوسٹ کا نام جو ہے وہ سلمان مدنی. ذہنی آزمائش عبدالحبیب بھائی. ماشاء اللہ. پروگرام ہے روشنی، ہوسٹ ہیں نگران شورا. سبحان اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عبدالحبیب بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے بچے، سچے بچے، اور ہیں عابد اتاری. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اور ضیاء رمضان محسن مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید سعید سلمان مدنی. سبحان اللہ. مرحبا. نور سحر ہادی اشفاق مدنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاضر جواب ہوسٹ ہیں، خوش ہو جائیں گے وہ سن کے. ہمارے پیارے سے عابد بھائی، عابد شاہ صاحب. حاضر جواب نہیں، ایک حاضر جواب میں آتے ہیں. یہ کاؤنٹنگ کا کام ہوا تھا. کریں گے 4. اچھا 5 6. یوسف سلیم. سلیم یوسف. آجا وسندا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو سندا بھی آ گئے. جی سلمان بھائی آپ کی باری. زیر و زبر حاجی یوسف سلیم اتاری. ماشاء اللہ. ذوق نعت اشفاق مدنی. فیضان اعلیٰ حضرت اشفاق مدنی. یعنی پروگرام کا نام بھی ہے اور پروگرام کے ہوسٹ کا نام بھی ہے. اگر اجازت ہو تو میں ایک نام لے لوں. جی ضرور ضرور ضرور. مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت. سبحان اللہ. مقابلہ جیت گئے ہیں.
سبحان اللہ. نہیں ابھی تو چلے گا نا. جی وہ آ ہی نہیں رہا تو روپ ہو کے مقابلے میں. نہیں ان کی باری ہے نا, اب ان کی باری ہے. میری باری. جی میں بتا رہتا ہوں. حسن اعمال سید ثاقب حسین شاہ صاحب اتاری مدنی. اصلاح اعمال حاجی عبدالحبیب اتاری. یہ ہوسٹ والا پروگرام تو نہیں سر, بیان ہے نا, وہی ہے پروگرام تو ہے, ہوسٹ ہی ہے, یہ ہے. محفل نعت سید ابراہیم شاہ صاحب اتاری رکن شورا. صحیح ہے. خوابوں کی تعبیریں اسد بھائی کو کیسے بھول جائیں. اسد بھائی ہوسٹ ہے اس کے. جی نا حضرت, کیا نہیں صحیح فرما رہا سر. منصور بھائی وہ بھی خوش آئیں. سبق آموز خبریں منصور مدنی. عبرتناک خبریں نگران شورا. ابے بھیا عبرتناک خبریں کہاں ہیں؟ پہلے تھی نا, پہلے جو تھیں پرانے والے چل رہے ہیں نا. وہ ساتھ لگا کہ پرانا بھی عبرت والا ہو رہا تھا تو ہم نے بند کر دیا. لیکن تھا تو پرانے بھی تو چل ہی رہے نا. تو پرانا بھی چلانا. پرانا بھی چل رہا. پروگرام کا نام ہے پچھتاوا. ہوسٹ ہیں اس کے حاجی فضیل اتاری مدنی. مدنی کا ماشاء اللہ. مدنی نہیں, حاجی فضیل اتاری. یاد خدا و مصطفیٰ اشفاق مدنی. 10 1 2 جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. رمضان کی روشنی. رمضان کی روشنی نیا پروگرام, یہ آئیڈیا میں رمضان کی روشنی نہیں کیا ہے پروگرام. فجر کے بعد کیا ہے, میں کرتا رہا ہوں. اچھا آپ اس وقت آپ سو رہے تھے نا جب یہ کر رہے تھے تو. رمضان کی روشنی ٹھیک ہے. 10 9 8 7 6 5 آپ جاتے تھے. 4 3 2 1 یاد ہے 0. 12 دن کا مدنی قافلہ. سبحان اللہ, مقابلہ جیت گیا. کہتے تھے اتنی خوشیاں. 12 دن کا مدنی قافلہ. میں تو اسی کا نام لے لیتے. اللہ اکبر. اچھا میں عرض کروں آپ کو کہ سید صاحب یہ گزشتہ سالوں میں بھی نا اس طرح کا مقابلہ ہوا ہے اور عابد شاہ صاحب ذرا پیچھے رہ گئے اس میں نا. وہ ورنہ بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہے کہ سید صاحب نے خود بھی جو ہے وہ بتایا تھا کہ ان کے نا, آپ نے شاید سنا ہوگا سید صاحب, سگنل پورے نہیں آ رہے ان کے. اصل میں ہوتا یہ ہے رمضان المبارک میں چونکہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے رات بھر جاگنے کی نا. اچھا پھر صبح عید کی صبح ان کو جیسے رات اب جتنا حصہ بھی سونے کو ملا پھر عید کی صبح ان کی ٹرانسمیشن جیسے تھی, یعنی نماز عید سے پہلے. پھر اس کے بعد صبح کی جو ٹرانسمیشن تھی سلمان بھائی کی, اس میں بھی سید صاحب جو ہے وہ رہے. پھر اب پتہ نہیں کب گھر پہنچے ہوں گے, گھر میں مہمان یہ وہ جتنا حصہ ان کو نیند کا ملا ہوگا, پھر رات کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ آنا. تو یوں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کو 1-1.5 گھنٹہ بھی مل جائے تو ان کے سگنل پورے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ ہم لوگ سید صاحب کے ساتھ ہمارا تو دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے ساتھ میں ہمارے آفس میں, تو یوں اس سلسلے کے اندر بھی کو ہوسٹ کے طور پر رہے. پھر سید صاحب نے خود اپنے کتنے سلسلے کیے ہیں یعنی بچوں کے, تو اگر ان کے سگنل پورے آ رہے ہوتے تو یہ جواب ماشاءاللہ جو ہے وہ دیتے. تو اس طرح کے ابھی تو مطلب چند ہی ہوئے تھے. ٹائم لگے گا, معمول دوبارہ وہ تو اس میں ہوگا, ٹائم لگے گا. ہاں تو سید صاحب کو جو ہے وہ اپنا جب ان کے انشاءاللہ نیند پوری ہو جائے نا تو نہیں, اس کے باوجود بھی سید صاحب ماشاءاللہ ایکٹیو چل رہے تھے. تھوڑے بہت سگنل ہو رہے تھے لو, نگرانی شورا نے فرمایا, لیکن ماشاءاللہ اللہ پاک نے سلامت رکھے. چلے جی, کچھ اگر آپ نے میسیجز جو ہے وہ اپنا میرا کچھ ادھار نہیں ہے ابھی, ادھار کچھ نہیں. اسکرین پہ اگر آپ نے دکھانا تو دکھا دیں. چلیں انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک کلام آپ کو جو ہے وہ سناتے ہیں, اور وہ عادل بھائی کا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے, اور وہ ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ.
माशाअल्लाह। मैसेजेस का सिलसिला हमारे पास भी अकबर हुसैन भाई, एक मैसेज आया कि ईद के तीसरे दिन जो है, ईद के दिन जो जाती तजुर्बात प्रोग्राम हुआ था दूसरे दिन रात को जी, उसमें मुफ्ती कासिम साहब ने 11:28 पर अमीर सुन्नत के हवाले से फरमाया था कि अमीर सुन्नत के पास कुछ लेटर आए थे मुखालिफिन के, सही है, तो अमीर सुन्नत बगैर पढ़े उसे ठंडा कर दिया। ठीक है, तो वो क्लिप हमें दिखा दें तो पता चले भाई अमीर सुन्नत मुखालिफिन का जवाब भी नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्या वजह है। जी जी, तो इस तरह का मैसेज है। ये देखें ना, अच्छा मैंने अर्ज़ की कि जैसे ये जो दो क्लिप हमने निकाले, तो ये जैसे हम खुद भी सिलसिला जो है वो देख रहे थे। अच्छा, 3 दिन ट्रांसमिशन चली, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हुए। अच्छा, हम सब तो ना हमारा दावा है और ना देख सकते हैं, लेकिन नाजरीन में से आपने बहुत कुछ जो है वो देखा होगा, तो आप याद करके जो है वो अपनी फरमाइश कर सकते हैं। ख़ुद तो आपने देख लिया, लेकिन इस तरह के कुछ सेगमेंट, कुछ गुफ्तगू अब्दुल हबीब भाई की ट्रांसमिशन हुई है, उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा हम आपको। अभी एक मैसेज आया था कि 27वीं रात को निगरानी शूरा ने बयान किया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान किया, और उसमें निगरानी शूरा पर तो उसका एक क्लिप बनाकर जो है वो चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमने नीयत की है कि वो हम चलाएंगे। चलें जी, आपको अब एक बच्चों का एक प्रोग्राम है, अच्छे बच्चे, उसका एक सेगमेंट है और ये पेंडिंग है, काफ़ी अरसे पहले इसकी फरमाइश जो है वो आई थी, तो मौका मिल गया है इसको चलाने का। आइए देखते हैं। अच्छे प्यारे बच्चे, पर्ची उठाएं। क्या आया? क्या है? किस तरह पर्ची दें? क्या हो गया? तबीयत सही है मेरे बच्चे? पर्ची आते ही छींक आ गया आपको? जी जी, माइक में क्या हो गया? दवाई वाई ली आपने? क्या हो गया? तबीयत सही है? तो फिर पर्ची आप चीखने लगे दोबारा, सही तरह पढ़ने आप इसको। चले करें। क्या हो गया? पर्ची देख के छींकने, आवाज निकाल के, आवाज नहीं आ रही, आप पर्ची देखते हो छींकने लग जाते हैं। जी जी, कौन पहचानेगा इनका इशारा? क्या है जी? हाथ खड़ा करना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना जी। चल आप बताओ। हैं? ये तो आपने इन्हीं की नकल उतार दी जी। छू छू क्या होता है? ठीक है, आप बताइए भाई। छीक, आवाज निकाल के, आवाज निकाल के नहीं, छींकना भी नहीं, हंसना भी नहीं, आवाज निकाल के छींकना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है। चलें, माशाअल्लाह, गुफरान रजा का जवाब, यानी आपने अच्छा इशारा किया। एक और उठा ली इन्होंने, ये भी मैदान में आना चाह रहे हैं। आ जाइए भाई। अब्दुल्ला भाई इशारा कर लेंगे आप? बैठे, कोई इनाम लेना है? चलें जी। पता है क्या लिखा है? अच्छे बच्चे। ये अच्छे बच्चे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपके कान में बता रहा हूँ, आपने इशारा करना है। कर लेंगे आप इशारा? चलें जी, आपने भाई को गौर से देखना है, देखते हैं क्या इशारा कर रहे हैं। माइक बंद कीजिएगा भाई। वहां तक ये कैसे चल रहे हो? दोबारा आ जाओ, इधर आओ ना मेरे बच्चे। ये क्या, कौन समझा इशारा? अब आपने जो है वो जबान से नहीं कहना है, हाथ खड़ा करना है जी। आप खड़े हो गए। भागना, भागना, इधर दोबारा करके दिखाएं भैया। चले दोबारा, दी दी, देखो आगे टकराव मचा जी। शाबाश शाबाश, अब आ जाए। आया ज़हन में? क्या आया ज़हन में? चलना, चलना, सब बताएं, सब बच्चे बोले। चढ़ना, जी हाँ, ये इशारा था, चलना। अच्छा, एक बात याद रखें, बाद बच्चे जब चलते हैं ना तो इधर उधर देखते हुए चल रहे होते हैं और फिर बेचारे गिर जाते हैं। तो आप जब भी चलें नीची निगाहें करके चलें और इधर उधर ना देखें ज्यादा जी। देखें, आप भागती हैं ना, भागना, मैं भी भागती हूँ, भागना भी नहीं है, नहीं, ठीक है। अगर आप भागम दौड़ी करेंगे फिर चोट भी लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आखिरी इशारे की जानिब बढ़ रहे हैं और देखते हैं अब कौन आ रहा है इशारा करने के लिए। पीछे खड़े हो, पीछे हो गए, पीछे हो गए, सब बच्चे पीछे हो गए। चलें जी, उबैद भाई से इशारा करवाइए। चलें उबैद भाई, सही है, समझ गए? चलें, उबैद भाई का इशारा गौर से देखें। क्या हो गया उबैद? अच्छा, चलें दोबारा इशारा करें।
نہیں آپ وہی کرتے رہے نا، آپ اشارے میں ہی رہے آپ. زبردست. کیا نیند آ رہی ہے پھر؟ جی کیا اشارہ ہے؟ سونا. جس کی باری نے سلیپنگ. یہ کہاں ہے وہ چھوٹی؟ آپ میری رک تو جائیں میرے بچے. آپ بتائیے کیا تھا؟ سونا. کیا تھا؟ سونا. جی اچھے انداز سے سونا چاہیے، اچھے انداز سے سونا چاہیے ہمیں. ایک اب تو سردیاں ہیں، بلینکٹ وغیرہ لے کر سو رہے ہیں، لیکن گرمیوں میں بھی ایک پتلی سی چادر ٹھیک ہے اوڑھ کے سونا چاہیے. بعض بچے ایسے ضرورت ہیں، ہاتھ وہاں جا رہا ہوتا ہے، پاؤں وہاں جا رہا ہوتا ہے، اور نیند میں بھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اچھے انداز سے سونا چاہیے. اور سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کون بچہ سن؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سیگمنٹ تھا یعنی سردیوں میں یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، لیکن وہ رہ گیا تھا کسی وجہ سے، وقت نہیں ہوتا تھا. تو جیسے سید صاحب نے اس میں کہا نا کہ ابھی تو سردیاں ہیں، تو اب اس وقت تو ظاہری بات ہے گرمیاں ہیں، تو یہ پرانا یعنی کلپ ہمارے پاس تیار تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ عید کے دن بھی سید صاحب نے اسی طرح کے پروگرام کیے بچوں کے ساتھ. اچھا. صرف اس سیگمنٹ کے اندر بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا. حقیقت ہے. اب آپ بتائیں، پھر آپ سگنل آپ بول رہے ہیں کہ لو ہیں، تو وہ تو ہوگا نا بھائی. رات نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر آنا جانا صحیح سے، گھر بھی یہاں سے دور ہے. صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس میں بھی ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو ہونا ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے. کیا آمین آمین. چلیں جی آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور عمر بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور وہ ہے خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا. آئے خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا. خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا. جب رب مصطفیٰ کا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر عزت رب کیسا. جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر عزت رب کیسا. مجرم ہوں روح سیاہ اور لائق سزا ہوں. مجرم ہوں روح سیاہ اور لائق سزا ہوں. لیکن حبیب کا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا. جب رب ہے مصطفیٰ کا، پھر عزت رب
ابھی واٹس ایپ کے تھرو ہمیں ایک میسیج موصول ہوا ہے کہ یوٹیوب پر جو پروگرام نور سحر ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپلوڈ کروا دیں. میں اس کی وجہ پہلے بھی جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں. ہمارا ایک میکینزم ہے, طریقہ کار ہے کہ جو پروگرام ہمارے لائیو ہوتے ہیں اور پھر جو ان کے ریپیٹ سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ چلنے کا, تو وہی پھر ایڈیٹنگ کے پروسیس میں جو ہے وہ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ ریپیٹ مدنی چینل پر جو ہے وہ چلتا ہے تو اس کے بعد وہ فائل جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا والوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو وہ پھر جو ہمارے سلسلے ہیں یہ مدنی چینل اپنا جو مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تو اب چونکہ رمضان المبارک میں جو مختلف قسم کی ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ہم ان ٹرانسمیشنز کو ریپیٹ کریں, تو وہ ریپیٹ نہیں ہوتی, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اپلوڈ ہونے کا ان کا سلسلہ نہیں ہوتا. چلیں جی, آپ کو ایک آسان نیکی جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ کلپ ہے, الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلے کا حصہ بنایا ہے جنہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا, اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی اللہ نے چاہا تو ثواب کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گا. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ایک بزنس مین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر میں موجود ہے تو بھی اس کی فیکٹری چلتی رہے, ارننگ ملتی رہے. ایک بزنس مین یہ بھی سوچتا ہے کہ جناب میں اگر اتنی میری عمر بڑی ہو جائے کہ میں اگر بوڑھا ہو جاؤں اور کام پہ نہ جا سکوں, آفس نہ جا سکوں, تو بھی میری ارننگ کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رہے. تو ایک بہترین انویسٹمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوئی مسجد بنا لیتے ہیں, جامعۃ المدینہ بنا لیتے ہیں, آپ کوئی درسگاہ بنا لیتے ہیں, کوئی مدرسہ قائم کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی آپ گھر میں ہیں, بیٹھے ہیں, اٹھ رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, آپ اپنی دیگر مصروفیات کر رہے ہیں, لیکن آپ قبر میں چلے گئے تو واہ واہ واہ, تو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کنٹینیو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے, جیسے یوسف بھائی نے بات کہی نا کہ کوئی مسجد بنا دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں, صدقہ جاریہ کا کام کرتے, تو ایسے موقع پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اتنے پیسے نہیں ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. کسی کا کھجور جو ہے نا کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے, تو آپ ایک اینٹ لگا دیں. اگر آپ مدرسہ یا مسجد یا نیکی کے کام میں زیادہ پیسے نہیں دے سکتے تو جتنے دے سکتے ہیں, اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے, وہ رب کریم آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک آسان نیکی پھر مہروز بھائی بتائیں گے. حدیث پاک میں اچھی نیت جنت میں داخل کرا دیتی ہے. تو اچھی نیت کر لیں آپ, جو بھی جائز اور مستحب کام کر رہے ہیں, وہ جائز اور مباح کام کر رہے ہیں, اس میں اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک تو درست نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, پھر جتنی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے ملٹیپل ہوتا جائے گا آپ کا ثواب, تو انشاءاللہ ثواب ملتا جائے گا, اجر بڑھتا جائے گا. تو اچھی نیت کرنے کی عادت ڈالیں. راشد بھائی آپ کو آسان نیکی بیان کریں. آسان نیکی یہ ہے کہ جب بھی بیٹھیں تو یا چلتے ہوئے یا کھڑے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عموماً قبلے کی طرف رخ فرماتے تھے, اور قبلے کی جو ڈائریکشن ہے اگر اس کے 45 ڈگری یعنی زاویہ دائیں یا بائیں بھی رہیں گے تو وہ قبلے کی طرف ہی رخ قرار پائے گا. اس پر ایک روایت سنا دیتا ہوں. مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے, اور یہ بھی جو کام کرنا ہے یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, یہ بھی ایک نیک عمل ہے, اور اس پر بھی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. تو امیر علیہ سنت زید لطفو نے اس کی بنیادی طور پر 3 نیتیں ذکر فرمائی ہیں, کیونکہ اتفاقاً اگر قبلہ رو بیٹھ بھی جائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا جب تک نیت نہ ہوگی. تو ایک نیت یہ کی جائے کہ ثواب آخرت مقصود ہو, آخرت کا ثواب مقصود ہو. نمبر 2, رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت ہو کہ ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. اور تیسری نیت یہ ہے کہ کعبہ شریف کی تعظیم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو میں اطراف جنت میں اس کے لیے گھر کا ضامن. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات پہ اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ اگلا بیزار ہو جاتا ہے اور جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے, اور اگر ہم حق پر ہونے کے باوجود اگر درگزر سے کام لیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت. اچھا, اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ کسی نے ہمیں گالی دی یا برا بھلا کہا, ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. جواب دینے سے کیا ہو جائے گا, شاید تھوڑے دل کو تسکین ہو جائے گی, اس کے بدلے جنت کا گھر مل رہا ہے. دنیاوی اگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے یہ جھگڑا چھوڑ دو 10 لاکھ روپے لے لو, ارے ہاں یار کوئی بات نہیں یار 10 لاکھ مل رہے تو بالکل معاف کیا اس کو.
نبی پاک کی زبانی جنت کا گھر مل رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ 10 لاکھ میں نہیں خریدا, وہ 10 کروڑ کے 10 ارب میں نہیں خریدا جا سکتا. دنیا کی دولت جمع کر لے تو جنت کا گھر ہم نہیں خرید سکتے. تو یہ پتہ نہیں کیوں جھگڑا کی ٹٹ فار ٹیٹ ریونج اور بدلے کی عادتیں ہیں. اللہ کرے ماہ رمضان کے صدقے ہم معافی اور درگزر والا ذہن بنائیں اور جھگڑا ختم کر دیں. ایک آسان نیکی میں بھی بیان کر دیتا ہوں. نارملی ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگوں سے, یاد رہے کہ دونوں ہاتھ ملانا بلا حائل یہ سنت ہے, مصافحہ جس کو کہتے ہیں. اب آج کل پرابلم یہ ہو گیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. تو موبائل جیب میں رکھ لیں, رومال جیب میں رکھ لیں اور دونوں ہاتھ بلا حائل ملائیں, یہ سنت ہے. اور اس میں ایک اور سنت فضیلت سن لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب سنیے, 99 یعنی ان 100 میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے بھلائی دریافت کرنے والے, بھلائی اور خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. اب آپ سوچ لیں 100 میں سے 99 آپ لے سکتے ہیں کہ محبت سے, مسکرا کر, پیار سے مل لیں تو انشاءاللہ 99 نیکیاں حاصل کر لیں گے. تو جو لوگ ماشاءاللہ اجتماعات میں جاتے ہیں, محافل میں جاتے ہیں, اس نیت سے ملاقات کریں, سلام کریں اور محبت سے ملیں تو انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ لگ جائے گا. جی بھائی یہ ایک میسیج آیا اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کے تھرو میسیج آیا ہے, واٹس ایپ کے تھرو میسیج آیا. تو بھائی وہ کون سا نمبر ہے جس پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسیجز لیتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر, اب پتہ نہیں یہ اگر سوشل میڈیا والے ان کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, 0308262600 یہ مدری چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے. تو اس پر آپ جب میسیج کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں. ابھی ہی جب یہ کلپ چل رہا تھا اس دوران ہی 2 جو ہے وہ اپنا میسیج آئے ہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک یہ تھا کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس سال 2024 کا جو ذاتی تجربات پروگرام ہوا ہے تو وہ اپلوڈ ہو کر ہمیں مل سکتا ہے یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا کسی بھی طریقے سے, تو وہ پروگرام ہمیں چاہیے. انشاءاللہ یہ یوں سمجھے کہ دوسری عید کو جو ہے وہ اپنا ہوا تھا اور ابھی میں نے دیکھا تھا شاید ابھی صبح بھی جو ہے نا وہ ریپیٹ میں یہ کسی اصل میں وہ اسکرین پر تو ہمارے یہاں نا اردو اور انگلش اور بنگلہ کی چل رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہو, لیکن یہاں انشاءاللہ عز و جل آج یا ہو سکتا ہے کہ کل یہ اللہ نے چاہا تو یوٹیوب کا پر جو مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر اپلوڈ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے یہ آیا ہے کہ فرسٹ عید پر عبدالحبیب بھائی نے پروگرام ضیاء عید میں ایک بی بی کی دعوت کا واقعہ سنایا تھا. انشاءاللہ اس کو نکال کر آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. اور ایک میسیج یہ ہے وہ آپ کو بھی آیا, ہمیں بھی آ رہا ہے کہ دعوت پروگرام جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں. دیکھیں بیسیکلی میں عرض کروں کہ یہ کوئی الگ سے کوئی پروگرام نہیں ڈیزائن ہوا تھا. یہ نگرانی شورا کے ساتھ جب ہم عید ٹرانسمیشن پر مشورہ کر رہے تھے تو وہاں اس پر بات یہ چلی تھی کہ جو ہماری شخصیات عید کے دنوں میں جب آتی ہیں پروگرام کے دوران تو اس دوران جو ہوسٹ ہے وہ اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو, تھوڑا آؤٹ ڈور ہم چاہتے تھے کہ اسٹوڈیو سے تھوڑا نکل کر تو ان کے گھروں پر جو ہے وہ جایا جائے اور پھر یہ کس طرح سے مہمان نوازی جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے اس میں ماشاءاللہ علم دین بھی چیزیں اور یہ سیکھنے سکھانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس کا ایک پیکیج ریکارڈ ہو جائے اور پھر جب یہ شخصیات عید کے دن جو ہوں تو اس وقت میں جو ہے وہ چلایا جائے. تو یہ اصل میں بیسیکلی یہ اس کا ڈیزائن تھا پروگرام کا. یہ کوئی الگ سے پورا پروگرام نہیں تھا جس پر میسیج آ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. تو بہرحال مشورہ اچھا ہی ہے کہ اس طرز کے جو ہے وہ اپنا پروگرام ان کو بقرعید بھی آ رہی ہے, بقرعید بھی آ رہی ہے, اس میں یہ ایونٹ پر ہی سید صاحب ہو سکتے ہیں نا, ویسے مطلب الگ سے تو شاید ایونٹس جو بھی آئیں اس پر جو ہے وہ اپنا اس کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک اسکرین پر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور سید صاحب سے جو دوسرا لفظ ہم نے مکمل کروانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جب وہ ہمارے یہاں مدنی کسوٹی چلتی تھی نا اس وقت کہتے تھے کہ آج تو کیا کہتے ہیں کرشمہ ہی پہنچائے گا اللہ. تو آج جو لفظ ہے دکھائیں جی. آپ نے پہلا والا تو ہنٹس لے کر جو ہے وہ اپنا پہنچ گئے تھے تو آج دیکھتے ہیں کہ آلریڈی یا موجود ہے, آلریڈی یا موجود ہے, وہ بھی یا ہے اور شروع میں ہی جو ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں. ناظرین ویسے تو میسیج کر دیتے تھے کہ وہ پہنچ جاتے تھے. الف الف ہے, لگائیں, موٹی والی غلطی لگائیں. آج اب سید صاحب کو فل اجازت ہے نقل کرنے کی, مدد لینے کی, جہاں سے
چاہے فیس بک والے راہ ہے سب کی ہے راہ 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 لگائیں موٹی والی غلطی. نون ہے اس میں نون. اتنا جلدی جلدی غلطیاں لگوا رہے ہیں, لگوائیں. اچھا میں یہ ایک عرض کروں سید صاحب, یعنی یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک لفظ اگر وہ واقعتاً یہاں لگنے والا ہے نا تو وہ ڈبل لگے گا, دوسرا بھی اگر جو لفظ اگر آپ نے صحیح بتا دیا وہ بھی ڈبل لگے گا. اچھا ہاں, یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے اور مطلب اس میں صرف میں 2 لفظ مجھے بتانا ہے پورا مکمل ہو جائے گا. مکمل ہو جائے گا, یعنی آپ نے اگر وہ صحیح لفظ بول دیا تو وہ ڈبل ہی لگے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پر یہ لفظ ہماری زبانوں پر ویسے نہیں یوز ہوتا. ہو میم بھی نہیں ہے اس میں. ہے میم میں نے بولا تھا, یہ آپ کو پتا ہوگا, ہم نے تو نہیں لگوائی. بولا الف نہیں لگا اس کے اندر, را نہیں لگا اس کے اندر, ہاں, اور میں نے میم لگا, میم اگر ہے تو. اچھا لگائیں بھائی, میم لگا دیں, غلطی نہ لگائیں. اللہ اکبر, دیکھیں میں نے کہا تھا نا آپ کو, اب صرف ایک لفظ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ڈبل ہے. ویسے عام طور پر ہمیں میسیج آ جاتا ہے کہ ناظرین پہنچ جاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی پہنچ رہا ہوگا ابھی تک. یہ عمومی طور پر عام طور پر ہماری زبانوں میں پر یہ لفظ ہوتا نہیں ہے. نہیں, یتیم بھی نہیں ہے. اچھا سید صاحب لگا لو, غلطی لگوا لو. آپ بتا, ہنٹ تو دیں مجھے کیا نام ہے یہ. وہ غلطی تو پوری کرو, چوتھی گھر لے کے جائیں گے. 3 پر آپ بتا دیں نا, 3 پر آپ بتا. ہنٹ تو میں نے آپ کو دے دیا نا, اتنا یہ ڈبل لفظ والا. غلطی لگوا لو, پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑا قریب مزید کر دیں گے. ہو سکتا ہے صحیح وہ لفظ آپ بول دیں. لگاؤ غلطی, او لگائیں, بتائیں سید صاحب کیا لگائیں. 2 لفظ آنے چاہیے, 2 لفظ میں سرچ کر رہا ہوں. نہیں سرچ آپ کرتے ہیں نا, لیکن ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. نہیں, ٹائم وہ کاؤنٹر لگا ہی نہیں ہے. نقل کرنے کی آپ کو اجازت ہے. لام لگائیں اس میں. اچھا آ گیا کہیں سے. اللہ جی لگائیں. واہ, یلم لم. ہاں, یہ یلم لم یہ میقات ہے. میقات جو ہے وہ اپنا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان سے جانے والے جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ یلم لم جو ہے, ہاں مختلف اس میں یمن والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا لیکن پاکستان والوں کے لیے یلم لم. چلیں ماشاء اللہ سید صاحب جو ہے وہ پہنچانے والوں کو جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. آئیے آپ کو نگران شورا کا ایک کلپ دکھاتے ہیں, اور وہ والدین کی خدمت کے حوالے سے ہے, اور والدین کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. کو اللہ نے دیا ہے تو جہاں اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو لینا, ان کو بھی تو دیں, ان کو بھی تو خوش کریں. تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں, اور وہی مسلمان اگر آپ کے والدین ہیں تو, اور اللہ پاک کی رحمت سے ان کی دعاؤں سے آپ کو برکتیں کتنی نصیب ہوں گی, آپ کی مشکلات پریشانیاں کتنی دور ہوں گی. ان کو بولنے کی زحمت بھی کیوں دیتے ہیں کہ ماں باپ آپ کو بولے بیٹا کو چپل تو دلا دے, بیٹا کو جوتے تو دلا دے, بیٹا کو دوپٹہ تو دلا دے. ان کو انہیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ یہ اولاد کے آگے ہاتھ پھیلائیں. آپ کو نہیں احساس ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو پوچھ لیں, قدموں میں بیٹھ کے پوچھیں. میں تو کہتا ہوں پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, لا کر دیں گے تو وہ پھینک تو نہیں دیں گے کہ نہیں کیوں لائے ہو ہمارے لیے. بولے کہ ہو سکتا ہے کہ ماتھا چوم لیں, ہو سکتا ہے کہہ دے کہ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی, اپنے بچوں کے لیے کرتا. آپ بھی کہہ تو سکتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے بھی کر رہا ہوں, الحمدللہ آپ میرے ماں باپ ہو, مجھے پال پوس کر آپ نے بڑا کیا. آج اگر میرے بچے ہیں, میرا کچھ ہے, تو سب آپ ہی کے صدقے تو ہے, آپ ہی کی بدولت تو ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں, اچھا بیلنس ہونا چاہیے.
ہر مہینے امی ابو بیلنس آپ کے موبائل میں موبائل کا بیلنس ہوتا کتنا ہے یار؟ کرے نا ماں باپ کے لیے پلیز. ماں باپ کو مانگنے پر مجبور نہ کرے. ماں باپ کو حسرت نہیں ہونی چاہیے ادھر ادھر دیکھ کر کے دیکھو ان کی اولاد کیا کچھ کر رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، بتا ہماری اولاد کچھ نہیں کر رہی ہے. ماں باپ کو حسرت والا انداز نہ دیں. آپ کے والدین ہیں، اور اگر خدا نہ خدا اگر آپ کے والدین اولڈ ہاؤس میں اولڈ ایج ہوم میں، مہربانی کریں ہاتھ جوڑ دو لے کر آ جاؤ. مجھے پتا ہے کہ ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں عید کے دن دروازوں پر نظریں ٹکی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آئیں گے. ان کو یاد آتا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر عید منایا کرتے تھے، اور آج ہمارے بچے ہم کو پوچھتے نہیں ہیں. اگر ماں باپ کی غلطی ہے تو بھائی ماں باپ ہے آپ کے یار، آپ نے غلطی نہیں کی. آپ نے ماں باپ نے اٹھا کر کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا کیا آپ اپنے برے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا؟ ہاں، آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں تنگ کیا تھا؟ آپ نے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کی تھی؟ بتائیے. تو کیا ماں باپ نے اٹھا کر آپ کو باہر نکال دیا تھا؟ کسی کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ بہو ایسی ہے جس کے کہنے پر آپ نے اپنے ماں باپ کو کے ساتھ کچھ کیا ہے تو نہیں، میں اس خاتون کو بھی عرض کروں گا اللہ خدا کا خوف کرے، ایسا نہ کرے. کسی بھی عورت کو اس بات یہ لائق نہیں کہ وہ اس کی اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کر دے. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر اس کو بھی گھر سے نکال دے. مقافات عمل ہے. اللہ اکبر. نیرانی ایک سید صاحب، اب تو چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کو جو ہے وہ پہنچا ہے، 1-2 منٹ ہی باقی ہیں، انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی اور پھر سوال ہوگا. ایک میسج تھا کہ 30 مارچ کے پروگرام میں ہمارا قرآن اندازی میں نام لکھا تھا آپ کا مدنی چینل میں، لیکن تحفہ وصول نہیں ہوا. حافظ ابو بکر فرام یہ کوٹ سبزال جو ہے وہ، تو ابھی 30 مارچ یعنی ابھی رمضان المبارک میں بھی، تو ابھی تقریباً پچھلے مہینے کے اور اس مہینے کے ہم نے روکے روانہ نہیں کیے. ٹھیک ہے، اب یوں چونکہ عید کا سیزن گزرا، اب اس کے بعد ایک ساتھ ہی جو ہے وہ روانہ ہوں گے، تو پریشان نہ ہو. روشنی پروگرام کے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سلسلے کے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے. چلیں جی، اب آپ کو قرآن اندازی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال. جی یہ قرآن اندازی کے وہ نام ہیں جن خوش نصیبوں نے ہمیں سوال کے جواب صحیح دیے تھے. نیچے جو ٹکر پر نام چل رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے نام جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں. اور پہلی قرآن اندازی کن کی؟ پہلی قرآن اندازی جو ہے یہ تبرکات جو ہے وہ ان کو روانہ کیے جائیں گے جن کا جواب جو ہے وہ اپنا جن کا نام آئے گا. اور سید صاحب جب لفظ مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائیں گے. مدینہ بنت قمر رسول عطاریہ کوٹ سلطان اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ قرآن اندازی ہوگی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے. آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں، اور اس میں جس کا نام نکلے گا اسے ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو. ان کے ایڈریس پر انشاءاللہ ہم روانہ کریں گے، ایڈریس لے کر ان سے، اور دیکھیں کس کا نام آتا ہے. یہ مدینہ محمد آصف اکرام عطاری سرگودا سے انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل